بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ تعالی اس نشست میں عالم اسلام کی ایک عظیم علمی شخصیت شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی مقبول ترین تفسیر، مشہور تفسیر، جسے اللہ رب العالمین نے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت عطا فرمائی ہے۔ تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیری کلام المنان، یہ جو تفسیر ہے، اس تفسیر سے ایک طالب علم کیسے فائدہ اٹھائے گا، کیسے مستفید ہوگا، اس سلسلے میں انشاءاللہ میں نہایت اختصار سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ یہ جو ہمارے اس ملک کا جو اوپری حصہ ہے کشمیر، نہایت زرخیز علاقہ، کشمیر سے سری نگر کا کوئی شہر ہے بدغام نام کا، بدغام ہے یا بدغام ہے، اس کا تلفظ جو بھی ہو، وہاں ایک ادارہ ہے معہد الدراسات الاسلامیہ۔ اس ادارے کی ایک استاذ یا ایک منتظم شیخ منظور احمد، میں سمجھتا ہوں تقریباً 1-8 سال سے وہ درس کے لیے بات کر رہے تھے، کم و بیش لاک ڈاؤن کے مرحلے سے۔ آج اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے یہ بات طے ہوئی کہ ایک درس ہوگا۔ یہ جو موضوع ہے کہ تفسیر سعدی سے کیسے مستفید ہوں، یہ اسی ادارے کی طرف سے دیا ہوا موضوع ہے۔ اس سلسلے میں میں سب سے پہلے شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کا مختصر ترجمہ حیات ذکر کروں گا۔ یہ میری دیرینہ تمنا تھی کہ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات سے میں لوگوں کو روشناس کراؤں، ایک عرصے سے میری تمنا تھی۔ بہرحال آج بھی یہ تمنا پوری نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات وہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ آپ کی ایک عظیم تالیف جو تفسیر سعدی سے معروف ہے، اس سے متعلق مجھے بتانا ہے۔ تو شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ سے متعلق چند باتیں یہ ہیں کہ آپ کا نام عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبداللہ ابن ناصر ہے، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، آل سعدی۔ سعدی اس خاندان قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، اور کافی اوپر جائیں گے تو بنو تمیم سے آپ کا تعلق ہے، اہل نجد ہیں۔ تقریباً 1307 ہجری اور شمسی اعتبار سے 1800 غالباً 80/8 یا 1880/9 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی کی۔ سعودی عرب کا جو معروف علاقہ ہے قصیم، اسی کا ایک حصہ عنیزہ، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ ابھی چھوٹی عمر کے تھے، کم و بیش 4 سال کی عمر کے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور لگ بھگ 7 سال آپ کی عمر تھی، آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک یتیمی کی زندگی آپ نے گزاری۔ البتہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم آپ کے ساتھ رہا کہ آپ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ، کم و بیش 11 سال کی عمر تھی آپ کی، آپ حافظ قرآن ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے دل میں شرعی علم کی خوب محبت ڈال دی تھی، شرعی علم سے خوب لگاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کا نہایت عظیم فضل ہوتا ہے کسی بھی بندے پر۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ، سب سے پہلے تو آپ اپنی علاقے کے علماء سے آپ نے پڑھا، اور قرب جوار کی بھی علماء سے پڑھا آپ نے، اور پھر بہت سارے علماء وہاں پر ان کا جو ورود ہوتا رہا، آتے جاتے رہے، ان سے بھی آپ نے پڑھا۔ جن علماء کے نام خصوصیت کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں آپ کے اساتذہ میں سے، ایک تو شیخ ابراہیم ابن حمد الجاسر ہیں، اور اسی طرح سے محمد بن عبد الکریم الشبل ہیں، اور
سلیمان ابن عبداللہ الدامغ ہیں رحمہم اللہ اجمعین، یہ سب آپ کے اساتذہ ہیں۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ اور بھی دیگر اساتذہ سے علماء سے پڑھے ہیں۔ بالخصوص آپ جن علماء سے متاثر ہوئے ہیں وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور آپ کے ایک عظیم شاگرد حافظ ابن القیم رحمہم اللہ، آپ کی کتابوں سے آپ نے خوب استفادہ کیا، خوب تأثر لیا۔ آپ کی کتابوں میں، آپ کی تحریروں میں اس کا خوب اثر پڑتا ہے، خوب اثر جو ہے ہمیں جو ہے دکھائی دیتا ہے کہ آپ ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہم اللہ اجمعین سے کس درجہ متاثر تھے۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی جو تلامذہ ہیں، تلامذہ کی بھی کثرت ہے، خصوصیت کے ساتھ عالم اسلام کی نہایت عظیم عالم دین شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ آپ کے تلمیذ ہیں، اور مملکت اسلامیہ میں معروف شیخ الحنابلہ جو شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز العقیل ہیں، شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن البسام ہیں، یہ سب معروف بڑے علماء میں سے ہیں، یہ سب آپ کے تلامذہ ہیں۔ یہ جو شیخ عبد الرحمن السعدی ہیں رحمہ اللہ، کسی کا بھی آپ ترجمہ حیات پڑھیں گے تو ان کی جو سیاسی حالات ہیں ان کی زندگی میں، اجتماعی حالات ہیں، دینی حالات ہیں، وہ بھی پڑھنا چاہیے ایک شخصیت کو سمجھنے کے لیے۔ اس سلسلے میں شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی زندگی کے جو سیاسی حالات ہیں آپ پڑھ کر کے دیکھیے، مملکت اسلامیہ کا ایک نازک ترین دور جو ایک طرح کا خلفشار، آپ اس تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، میں اس کو طرف جو ہے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے نہایت اختصار کے ساتھ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات آپ کے سامنے رکھا ہے۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کافی کتابوں کے مصنف ہیں، خصوصیت کے ساتھ آپ کی جو تفسیر ہے وہ اللہ رب العالمین نے اسے خاصی شہرت عطا فرمائی۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ آپ کا جو انتقال ہوا ہے 1376 ہجری 1370 پر 6 ہجری، تقریباً 69 سال کی عمر میں، 60 پر 9 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ اگر شمسی اعتبار سے دیکھیں تو 1958 آپ کا سن وفات ہے۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کا یہ بالکل ہی مختصر جو ہے ترجمہ حیات ہے، جسے میں نے نہایت اختصار سے آپ کے سامنے رکھا ہے، میں اسے مزید طول نہیں دینا چاہتا ہوں۔ میرا جو وقت بچا ہے، جو میں آدھا گھنٹہ میرا درس ہے، بقیہ جو میرا وقت ہے اس میں انشاءاللہ تفسیر سعدی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عالمی سطح پر آپ دیکھیں گے کہ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ یا شیخ سعدی جانے جاتے ہیں اپنی تفسیر سے، حالانکہ آپ کی اور بھی کتابیں ہیں، چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں ہیں آپ کی، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تفسیر کو جو شہرت عطا کی، جو مقام عطا کیا، اور اس کی افادیت کے جو کئی ایک پہلو لوگوں کے سامنے اللہ نے رکھے، اس وجہ سے شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے خصوصی شہرت عطا فرمائی ہے۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی یہ جو تفسیر ہے جس کا نام ہے تیسیر الکریم الرحمن، سب جانتے ہیں تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، یہ تفسیر ہے شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی کی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جو آج کا جو مملکہ ہے، مملکت عربیہ سعودیہ، آج جو وہاں پر ایک طرح کی ایک ترقی یافتہ ملک ہے، ٹیکنالوجی بہت عروج پر ہے، اور کتابوں کی کثرت ہے، مواصلات اگر دیکھیں گے سعودی عرب میں تو آنے جانے کی جو سواریاں ہیں، راستے کشادہ ہیں، تیز رفتاری سے گاڑیاں جاتی ہیں، اور پھر دیگر بہت سارے جو ہے آلات ہیں وہاں پر، یہ وہ ساری چیزیں اس دور میں نہیں تھیں جس دور میں شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی تھے رحمہ اللہ۔ تو شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ سے متعلق یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کی جو تالیفات ہیں بہت ہی محنت اور مشقت سے لکھی گئی ہیں، چاہے کاغذات کی بات ہو، چاہے قلم کی بات ہو، بیٹھ کر کے لکھنے کی بات ہو۔ یہ ایک بہت ہی جفاکش انسان رہے ہیں شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ، اور یہ بہت ضروری ہے ایک طالب علم کے لیے۔ اس اعتبار سے شیخ سعدی رحمہ اللہ جن کی یہ تفسیر ہے، اس تفسیر سے متعلق یہ بات ہے کہ آپ کی جو عمر تھی لگ بھگ 35 سال کی عمر تھی جب آپ نے اس تفسیر کا آغاز کیا۔ 1342 ہجری 1340 پر 2 ہجری 1342 ہجری میں آپ نے تفسیر کا آغاز کیا، اور
44 ہجری، لگ بھگ 1.25 یا 1.5 سال کی مدت میں آپ نے اس تفسیر کو مکمل کیا ہے. یعنی 35 سال کے آغاز میں آپ نے اس تفسیر کا آغاز کیا، اور جب آپ کی عمر 37 سال تھی اس وقت آپ نے اس تفسیر کو مکمل کیا. بالکل قلیل مدت میں، اس عمر میں آپ نے لکھی ہے اس تفسیر کو جس عمر میں ہمارے اس معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم چھوٹے ہیں، ابھی کھیل کود کا زمانہ ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی جو ہے مطلب موج مستی کے ایام ہیں، ایسے سمجھتے ہیں. اس عمر میں آپ نے اس تفسیر کو لکھا. اگر آپ سنجیدگی سے اس تفسیر کو پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے اور یقین نہیں کریں گے کہ ایک 35 سال کی عمر کا نوجوان نے اس کتاب کو لکھا ہے، اس کتاب کی تصنیف کی ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس میں جو معلومات ہیں اتنی مضبوط ہیں، ایک ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک متقن عالم دین نے لکھا ہے، ایک متبحر عالم دین نے لکھا ہے، ایک تجربہ کار عالم دین نے لکھا ہے، ایک بڑی عمر کے عالم دین نے لکھا ہے. ایک عرصہ جو ہے تقریباً مطالعے میں لگے ہوئے ایام ہے، اس کے بعد اس تفسیر کو لکھی گئی ہے، جس کی عمر لگ بھگ 60-65 سال رہی ہوگی. نہیں، محض 35 سال کی عمر میں آپ نے اس تفسیر کو لکھا. جن ایام میں آپ نے اس تفسیر کو لکھا ہے اس کی کس طرح کے اجزاء تھے، کتنے اجزاء میں آپ نے لکھا، یہ بھی دراصل ہمارے موضوع سے خارج ہے. حالانکہ ہم اس کتاب کا تعارف کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. ہمارا جو موضوع ہے اس کتاب سے مستفید کیسے ہوں، اس کتاب کی تاریخ نہیں بتانی ہے کہ آغاز میں یہ کتنے جلدوں میں تھی اور آج یہ ایک مجلد ہے. یہ سب ایک الگ پہلو اختیار کر جائیں گی جو ایک طالب علم کے لیے خصوصی طور پر اگر جو ہے اس کو ہر پہلو سے پڑھنا ہے تو وہ جا کر کے پڑھ لے. میں اپنی وقت کی نزاکت کو سمجھتا ہوں، میں نہایت اختصار سے اس کتاب سے ہم کیسے مستفید ہوں اسی پر میں روشنی ڈالوں گا. تو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو جو لکھے ہیں، اس سلسلے میں مستفید ہونے کے لیے کیا چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے، اس کتاب سے ہم کیسے مستفید ہوں، اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، کئی باتیں ہو سکتی ہیں. دکھنے میں آپ کو یہ کتاب بہت چھوٹی لگ رہی ہے، لیکن کما حق کا ہو اس پر گفتگو کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے، کئی نشستیں چاہیے، اس لیے کہ کئی پہلو پر گفتگو کرنی ہے، ایک پہلو نہیں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو ہم جیسے طلبہ ہیں ان کو ایک رخ ملے پڑھنے کا، سمجھنے کا، مستفید ہونے کا. میں انشاءاللہ اشارہ کر دیتا ہوں اور میں اس یقین سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ آپ وہ رخ مطلب اس رخ پر جا کر کے آپ مطالعہ کریں گے. یہ جو کتاب ہے شیخ سعدی کی تیسیر الکریم الرحمن، اس کتاب پر آپ نے 2 مقدمات قائم کی ہیں. اس کتاب سے مستفید ہونے کے لیے یا عام جو کتب تفاسیر ہیں ان سب سے مستفید ہونے کے لیے، اور خصوصیت کے ساتھ اس تفسیر کو بھی آپ رکھ لیں. مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کتاب پر شیخ سعدی رحمہ اللہ نے جو مقدمات قائم کی ہیں وہ 2 مقدمے ہیں، اس کو بہتر سے بہتر انداز میں پڑھیں. ظاہر بات ہے وہ آپ کو بازار میں مل جائیں گے، اور اس کتاب کا جو اوپری حصہ ہے اس کو جو داخل کر دیا گیا ہے تو آپ پڑھ لیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پڑھ لیں گے، کتاب خرید لیں گے اور پڑھ لیں گے. جو 2 مقدمے ہیں اتنے علمی ہیں، اتنے وقی ہیں، اتنی گہری معلومات لیے ہوئے ہیں کہ ایک متقن استاذ کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ سطر جو ہے ان سے پڑھیں، معلوم کریں. اس کا جو پہلا مقدمہ ہے، حالانکہ 2 مقدمے ہیں لیکن ہر 2 مقدمے اپنے اندر جو ہے 2 جدا مطلب اصول رکھے ہوئے ہیں. لیکن اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو 2 مقدمے ہیں اس کتاب پر، ایک تو وہ مقدمہ ہے جسے آپ نے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو بدائع الفوائد ہے، جسے ابھی ہم نے 5 جلدوں میں خریدا ہے، شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ کی اس پر جو ہے تعلیقات ہیں وغیرہ ان کی تحقیق سے چھپی ہیں. تو بدائع الفوائد سے آپ نے جو ہے ملخص کر کے کچھ اصول آپ نے وضع کی ہیں، یہاں پر ترتیب دیے ہیں جو صرف و نحو اور بلاغت کی جہت سے ہیں، عربی زبان سے متعلق ہیں اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وہ ضروری ہیں. اور ایک مقدمہ وہ ہے جس میں آپ نے یعنی جو ایک اصولیات ہیں، جو کلیات ہیں، یعنی جو قرآن مجید نے جو اصول بتائے ہیں یا قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں اس کو آپ نے سمجھائے ہیں کہ قرآن مجید کی کچھ اصطلاحات ہیں جسے قرآن نے ذکر کی ہیں، قرآن نے استعمال کی ہیں، قرآن نے ہی کچھ قواعد بیان کی ہیں. ان قواعد کو پڑھیں گے، ان قواعد کو سمجھیں گے تو پھر اس کی جو جزئیات ہوں گی تا قیامت کئی مسائل سامنے آئیں گے، پھر سب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اسی طرح سے آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنیٰ سے متعلق بھی آپ نے بہت زور دیا ہے، اس کو بھی جو ہے اس کتاب میں آپ نے داخل کیا ہے.
تو شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ کی یہ جو تفسیر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک طالب علم کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ اس پر جو 2 مقدمات ہیں ان 2 مقدمات کو گہرائی سے پڑھیں، بھلے ہی 1 سال لگ جائے اس کے لیے، اس کو سبق کر کے پڑھیں، کسی متقن استاد سے پڑھیں، کسی جو ہے ان اصول سے متعلق جس کو یعنی معلومات ہیں، دلچسپی ہے، تجربہ ہے، اور اس کے لیے ان کے پاس جتنی مثالیں کتاب میں دی گئی ہیں اس سے بھی وافر مقدار میں مثالیں ان کے علم میں ہیں، ایسے کسی استاد سے پڑھیں گے، پھر جا کر کے آپ کو یہ تفسیر سے فائدہ اٹھانے میں آسانی ہوگی، پھر آپ مالا مال ہو سکتے ہیں، دیگر تفاسیر سے بھی مالا مال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ 2 مقدمات حل کرنا ضروری ہے۔ ورنہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ تفسیر سعدی لے لیے، کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو 2 مرتبہ پڑھا۔ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر سے متعلق کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو کئی مرتبہ پڑھ لیا ہم نے۔ عام طور پر آپ عام لوگوں سے پوچھیں، کہتے ہیں کہ جو ہے ہم نے سیرت پر الرحیق المختوم ہم نے 2-3 مرتبہ پڑھ لیا۔ ایسا ورق گردانی کرنے کی بات نہیں ہے یہ سب کتابیں، اس کے پیچھے بہت ساری خلفیات ہوتے ہیں، اس کو لے کر کے پڑھنا پڑے گا۔ تو آغاز کے طور پر جب آپ ان مقدمات کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ تفسیر جتنی آپ کو سادی لگ رہی ہے، جتنی آسان لگ رہی ہے، ایسی ہے نہیں، کیونکہ تفسیر جب پڑھتے ہیں تو آپ کے دل و دماغ میں کئی سوالات آئیں گے، اس کے جوابات آپ کو اس کتاب میں نہیں ملیں گے آپ کو، تو فی الحال کہیں نہ کہیں آپ جو ہے رک جائیں گے، توقف اختیار کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ آپ کے سوالات کا اس میں جواب نہیں ہے، حل نہیں مل رہا ہے آپ کو۔ تو یہ دراصل کیا ہے کہ اس تفسیر کا جو مصنف کے دل میں جو خلفیہ ہے اس سے آپ واقف نہیں ہوں گے، اس سے آپ کی پہچان نہیں ہوگی، تو آپ صحیح انداز میں ایک مصنف کی جو باتیں ہیں اس سے مستفید نہیں ہو پائیں گے، آپ کو کئی جگہ پر اشکال پیدا ہوگا آپ کو۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو القواعد الحسان المتعلقہ بتفسیر القرآن، جو قواعد آپ نے ترتیب دی ہیں، تقریباً 70 قواعد ہیں، ان کو آپ کسی اچھے عالم دین سے پڑھیں، پھر یقین مانیے آپ بہت اچھے انداز میں اس کتاب سے مستفید ہو پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ایک عام بات ہے۔ اس کے علاوہ جو اس تفسیر سعدی سے متعلق بات ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جسے آپ پڑھ کر کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، کچھ باتیں وہ ہیں جسے علماء نے تنبیہ کی ہے، نشاندہی کی ہے، واضح کیا ہے کہ اس کتاب کی کیا خصائص ہے۔ اس کتاب سے متعلق آپ دیکھیں گے جو مؤلف کو مقصود ہے، مؤلف کو یہ ہمیشہ جانا ضروری ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے مان لیجئے کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ تفسیر سعدی کا کیا منہج ہے، میں کچھ بیان کروں گا، آپ کسی اور سے پوچھیں گے وہ کچھ بیان کریں گے، ہو سکتا ہے قریب بات ہو لیکن الفاظ الگ ہوں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ مؤلف نے کیا بتایا ہے، مؤلف کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے، مؤلف کے دل کی بات کیا ہے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو تفسیر سعدی سے متعلق کہ ہم کیسے مستفید ہوں، خود مؤلف نے اس جانب اشارہ کیا ہے۔ مؤلف نے جو اس سلسلے میں باتیں لکھی ہیں، میں وقت کی قلت کی وجہ سے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو مؤلف کی زبانی ہیں۔ اب دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے جو مؤلف نے کہا ہے، دیکھیے مؤلف نے یہ جو تفسیر لکھی ہے، ظاہر بات ہے آپ کے دل میں ایک بات رہی ہے، حالانکہ آپ نے کافی تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے، تفسیر طبری آپ نے پڑھی، تفسیر ابن عطیہ آپ نے پڑھا، تفسیر قرطبی آپ نے پڑھی، تفسیر ابن کثیر آپ نے پڑھی، حالانکہ آپ نے یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے، لیکن معلومات اور لکھنے کا انداز اور باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ تفاسیر سب آپ کے علم میں رہی ہیں، لیکن آپ نے اس سلسلے میں جو ہے نا کبھی تفسیر ابن طبری کا حوالہ دیا، ایک آدھ جگہ پر تفسیر ابن کثیر کا آپ نے حوالہ دیا، عام طور پر آپ حوالے نہیں دیتے ہیں تفاسیر کا، لیکن آپ نے ساری تفاسیر سامنے رکھی جتنی امکانات تھیں آپ کے لیے، جتنی تفاسیر سے جو ہے ممکن ہے ایک مفسر کو جو ہے واقف ہونے کے لیے، کافی تفاسیر آپ نے سامنے رکھی۔ حالانکہ آج کا جو دور ہے شاملہ کا اور جو ہے گوگل کا وغیرہ وغیرہ PDF کتابوں کا، وہ تو نہیں رہی ہیں، لیکن جتنی کتابیں مضبوط تھیں وہ آپ کے سامنے رہی ہیں، جو کچھ میسر تھا۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ مقدمے میں، وقد كثرت تفاسير الائمة رحمهم الله لكتاب الله تعالى فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد، وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله، ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر،
وَيَعْرِفْ أَنَّهُ سِيقَ لِهِدَایَةِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ عَالِمِهِمْ وَجَاهِلِهِمْ۔ تو یہ جو شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ تفاسیر بہت ہیں، کچھ تفاسیر ایسی ہیں کہ اتنی مطول ہیں، اتنا طول دے دیا گیا ہے کہ طالب علم ایک مسلمان ایک آیت کریمہ کو پڑھتا ہے تو اتنی معلومات اس میں دے دی گئی ہیں، اتنی باتیں بتا دی گئی ہیں، الفاظ کی معانی ہوں یا پھر اس میں جو ہے مطلب بلاغت کی جہت ہو، تراکیب ہوں، یا پھر جو ہے استنباطات کی بھی اتنی کثرت ہو، اس میں اہل علم کے اختلافات ہوں، پھر جو ہے مطلب اہل علم کے متعدد اقوال، پھر اس میں ترجیحات کا معاملہ، پھر جو ہے طرفین کے دلائل، پھر اس پر تجزیہ، اور جو ہے اپنی روایات کو آسانی سے بیان کرنے میں متعدد روایات وغیرہ سب کچھ، وہ ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن ایک عام مسلمان کی ضرورت کی چیز نہیں ہے کہ جو کتاب اللہ کو جو مقصود ہے، اللہ نے جس مقصد کے لیے کتاب نازل کی ہے، وہ معنی مفہوم اسے کہاں ملے گا، کس سطر میں جا کر کے ملے گا، وہ کیسے تجزیہ کرے گا، کہاں سے اصل مغز کہاں سے لے گا، وہ چیز اس کو نہیں مل پا رہی ہے۔ تو اس طرح کی تفاسیر میں یہ ایک معاملہ ہے۔ ایک طالب علم کے لیے، ایک بڑے عالم کے لیے جو جزئیات میں جا کر کے مطالعہ کرتے ہیں، سبھی جزئیات ان کے سامنے ہونی چاہیے، ان کے لیے بے حد مفید تفسیریں ہیں وہ، لیکن ایک عام مسلمان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو مراد ہے، جو مطلوب ہے، وہ جاننے کے لیے یہ تفاسیر بہرحال کہیں نہ کہیں حائل ہو جاتی ہیں، اس کی جو معلومات ہیں، اس میں جو طوالت ہے وغیرہ۔ کچھ تفاسیر ایسی ہیں جو اتنی مختصر ہیں، بس اس میں لفظ کا معنی بتا دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر لا ریب فیہ کے معنی یہ ہیں کہ جو ہے لا شک فیہ، اتنا بول کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اس طرح کی جو تفاسیر ہیں، اس سے لفظ کا معنی تو معلوم ہو گیا، لیکن جو روحانی غذا ہے وہ کہاں ہے، مقصود کہاں ہے۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ کے دل میں یہ بات آئی کہ جو ہے ایسی تفسیر لکھے جس میں جو ہے آیت کریمہ کا سیاق سباق کی رعایت کر کے معنی مفہوم بتا دیا جائے، لفظی معنی نہیں، آیت کا مفہوم بتا دیا جائے کہ اس آیت کا خلاصہ کیا ہے، اس میں ایمانی نقطہ نظر سے بات کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اوامر و نواہی جو ہمارے سامنے رکھی ہیں اس کا تقاضا کیا ہے، یہ اوامر ہیں یہ نواہی ہیں، یہ اللہ کی پسند ہے یہ اللہ کی ناپسند ہے، اس سے جنت ملتی ہے اس سے جہنم ملتی ہے، اس کا تزکیہ کیسا ہونا چاہیے، برائی سے کیسے بچنا چاہیے، جو آیت کریمہ کا معنی مفہوم ہے، جو مقتضا ہے، جو مطلوب ہے ایک بندے کو، وہ آپ نے دینے کی کوشش کی، یہ آپ کی تفسیر کا خلاصہ ہے، یہ مقصود ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی جہد سے بھی اس تفسیر سعدی پر نقد ہوا ہے، وہ کچھ ایسے انتقادات ہیں جو حق بجانب ہیں۔ تفسیر سعدی پر جو اہل علم نے نقد کیا، کچھ ایسے ہیں جو حق بجانب ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی اس میں جو یہ چیز ہے آپ اس سے گریز کریں، وہ ایک آدھ چیزیں ہیں، بھلے ہی ایک آدھ چیزیں ہیں، لیکن کچھ انتقادات ایسے ہیں جو مؤلف کی جو مقصود ہے اس سے تغافل یا اس سے جو ہے صرف نظر کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ کو مقصود یہ ہے کہ نہ اس طرح کی جو ہے مختصر تفسیر ہو، نہ اتنی مطول تفسیر ہو، اس کی جو روح ہے، جو معنی مفہوم ہے، جو مطلوب ہے اللہ کو، وہ بیان کریں، یہ آپ کو مقصود ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ ایک دوسری بات جسے شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ نے جب سب سے پہلے اس تفسیر کو آپ نے لکھا تو آپ نے اس کو 9 جلدوں میں چھاپا، آپ نے اس کو 9 جلدوں میں طباعت ہوئی تھی اس کی، پھر 8 جلدوں میں طباعت ہوئی تھی۔ تو کتاب کا جو سر ورق تھا اس پر آپ نے تنبیہ اس جو ہے یعنی عنوان کے تحت آپ نے کچھ باتیں آپ نے لکھی تھی تفسیر سے متعلق، اپنی تفسیر سے متعلق، تو اس کو بھی جو ہے یہاں پر داخل کیا گیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، جس سے معلوم ہوگا کہ جو ہے اس تفسیر سے جب آپ مستفید ہوں گے تو آپ کو مقصود کیا ہونی چاہیے۔ آپ تفسیر ابن کثیر پڑھنے کے بعد وہی چیزیں اس میں لینا چاہیں تو نہیں ملیں گی آپ کو، تفسیر طبری پڑھنے کے بعد وہی چیزیں آپ لینا چاہیں تو نہیں ملیں گے، تفسیر قرطبی کی باتیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ آپ کو تفسیر سعدی سے کیسے مستفید ہوں، یہ مؤلف کا درد کیا ہے، مؤلف کی بات کیا ہے، مؤلف کی جو ہے دل کی بات کیا ہے، اسے آپ جانا ضروری ہے، تب تک آپ اس کو نہیں مستفید ہو پائیں گے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں کہا کہ اعلم ان طریقتی فی ھذا التفسیر انی اذکر عند کل آیت ما یحضرنی من معانیہا۔ کہا کہ اس تفسیر میں میرا طریقہ یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ کی جب ہم تفسیر کرتے ہیں تو کیا کرتا ہوں میں، کہا کہ انی اذکر عند کل آیت ما یحضرنی من معانیہا، اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم جو ایک خلاصہ ہوتا ہے جو میرے دل میں اللہ رب العالمین نے ڈالا ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہ جو ہے بالکل ہی اس کا ترجمہ کریں گے یا اس کا جو ہے بالکل ایک فنی انداز میں اس کو بتائیں گے، نہیں، اس کا معنی مفہوم وہ ہم آپ کو بتا دیں گے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ ولا اکتفی بذکر ما تعلق بالمواضع السابقہ عند ذکر ما تعلق بالمواضع اللاحقہ،
یعنی ایک آیت کریمہ یا ایک واقعہ آپ دیکھیں گے آدم علیہ السلام کا کئی جگہ پر آتا ہے، یا جو ہے مطلب متعدد جو ہے آیات جو ہے مطلب جو متشابہات کے قبیل سے ہیں لفظی اعتبار سے اور جو ہے معنی کے بھی اعتبار سے، تو وہ متشابہات جو محکم کے مقابل ہے۔ تو اس طرح کی جو آیات ایک سے زائد مرتبہ آتی ہیں، ایک قصہ ایک سے زائد مرتبہ بیان کیا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے بیان کر دیا ہے تو دوبارہ ہم نہیں کریں گے، ہم بول دیں گے بھی وہاں دیکھ لو، نہیں، کیونکہ ایک واقعہ جب متعدد جگہ پر بیان کیا گیا ہے، ایک آیت متعدد جگہ پر آتی ہے، تو ظاہر بات ہے اللہ کا کلام ہے، ہر جگہ پر اس کا اپنا ایک پھر معنی مفہوم ہے سیاق سباق سے۔ اس لیے کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس بات کو بہت زور دیا، عام مفسرین بھی دیتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو بہت زور دیا کہ قرآن کی کسی بھی آیت کو اس کے سیاق سباق سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک ہی آیت کریمہ ایک سے زائد مرتبہ آتی ہے، لیکن یہاں پر اس کے سیاق سباق سے سمجھنے کی ضرورت ہے، دیگر مقامات پر اس کے سیاق سباق سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ العزیز الکریم اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے آپ سورہ دخان میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذق انک انت العزیز الکریم، ذق انک انت العزیز الکریم، انک انت، تو العزیز الکریم یہ جو دو مبارک نام ہے ضرور فی نفسی ہی مطلق طور پر، لیکن جب سیاق سباق سے پڑھیں گے تب اس کا معنی بالکل ہی دیگر ہوں، بالکل ہی جدا معنی ہے، تو اہل جہنم سے کہا جا رہا ہے کہ ذق انک انت العزیز الکریم، تو سیاق سباق سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اسی کو خوب ترکیز دی ہے، کہا لِأَنَّ اللَّهَ وَصَفَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّهُ مَثَانِي تُثَنَّى فِيهِ الْأَخْبَارُ وَالْقِصَصُ وَالْأَحْكَامُ وَجَمِيعُ الْمَوَاضِعِ النَّافِعَةِ لِحِكَمٍ عَظِيمَةٍ وَأَمَرَ بِتَدَبُّرِهِ جميعهم لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها۔ یعنی شیخ سعدی رحمہ اللہ کو یہ مقصود ہے کہ چونکہ ایک واقعہ ایک آیت کریمہ یا جو ہے کسی چیز سے متعلق خبر دی جاتی ہے، بار بار تکرار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، ہر جگہ پر اس کے فوائد اس کے جو ہے مطلب باتیں الگ ہوتی ہیں، اسی تناظر میں سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنا جو مقصود ہے، آپ کو جو مطلوب ہے، جو پیش نظر آپ کی باتیں ہیں وہ آپ نے رکھی ہیں، آپ کو اسی تناظر میں اس سے مستفید ہونے کی ضرورت ہے۔ اب رہا مسئلہ اس کتاب کو اگر آپ مطالعہ کریں گے اور آپ ایک سے زائد مرتبہ پڑھیں گے، 2-3 مرتبہ پڑھیں گے، کسی استاذ کے پاس پڑھیں گے، اور اردو دنیا کا تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن عرب دنیا کی اگر بات کریں تو تفسیر سعدی سے متعلق اس کے دراسات بہت ہو چکے ہیں، تحریر میں بھی آ چکے ہیں، اور جو ہے آپ یوٹیوب کی دنیا میں جائیں گے اور گوگل میں سرچ کریں گے آپ تو آپ جو ہے متعدد اصحاب علم جو بڑے علماء ہیں، معروف علماء ہیں، ان سب کے تجزیے اور ان سب کی جو ہے نگارشات آپ کو ملیں گی تفسیر سعدی سے متعلق۔ وہاں تفسیر جو ہے عام ہے، جو ہے آپ کو تقریباً مساجد میں نہیں سمجھتا کہ تقریباً مساجد بلکہ ہر مسجد میں ایک نسخہ مل جائے گا، آپ کو زائد نسخے مل جائیں گے۔ اس کا خود خلاصہ جو ہے مؤلف نے کیا ہے تفسیر اللطیف المنان فی خلاصۃ تفسیر القرآن کے نام سے، تو یہ ایک چیز عام ہے، وہاں پر جو ہے مطلب ریڈیو میں بھی جو ہے تفسیر آپ کو سننے کو مل جائے گی، اور اس تفسیر کو جو ہے آپ کو کچھ اصحاب علم کی ان کی طرف سے ایک شرح بھی آپ کو مل جائے گی، لیکن ہمارے اس ملک میں اردو زبان میں کوئی یہ تفسیر پڑھائی گئی ہے، اس سے متعلق جو ہے مطلب باتیں ہیں سامنے، یہ میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ تو تفسیر سعدی سے متعلق میں نے جو باتیں کہی ہیں استفادہ جو اسے کرنے کے لیے ایک ایسے فائدہ اٹھائیں، ایک تو اس پر جو 2 مقدمات ہیں اسے بہت ہی انہماک کے ساتھ ایک متقن عالم دین کے پاس اس کو پڑھنا چاہیے، آپ کو اسے وہ سیکھنا چاہیے، پھر تب جا کر کے آپ اس تفسیر سے خوب مالا مال ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو القواعد الحسان کے نام سے بھی الگ سے وہ رسالہ چھپا ہے جس میں 70 قواعد ہیں، وہ قواعد پڑھیں گے آپ تو تفسیر سعدی کے آپ مطالعے کے دوران دیکھیں گے کہ وہی قواعد جو آپ نے الگ سے ترتیب دی ہیں دوران تفسیر ان قواعد کا آپ جو ہے مطلب اعادہ کرتے رہتے ہیں۔ مثلا جہاں مقصود بالذات کوئی آیت کریمہ ہو، اس آیت کریمہ کی تفسیر کو سمجھاتے ہوئے وہ قاعدہ چاہے وہ یعنی بلاغت کی جہت سے ہو، چاہے وہ فقہ کے قواعد سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ عام اصول ہوں، اس کو ذکر کرتے رہتے ہیں اور اس کا انطباق کرتے رہتے ہیں، تطبیق دیتے رہتے ہیں جگہ جگہ پر۔ تو آپ جب ان قواعد کو نہیں پڑھیں گے اور ان قواعد کو پڑھے بغیر پڑھیں گے تو پھر جب قواعد کی تطبیق وہ درمیان میں دیتے رہیں گے آپ کو سوال پیدا ہوتا رہے گا کہ قاعدہ کیا ہے،
کیا بتانا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ مستفید نہیں ہو پائیں گے، آپ رک جائیں گے وہاں پر۔ تو لازمی طور پر آپ کو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات جو میں نے کہی وہ یہ کہ شیخ کو جو مقصود ہے وہ یہ کہ آپ نے جو اس طرح کے عام تفاسیر ہیں جس میں جو متعدد امور ہوتے ہیں ان سب سے آپ پرے ہو کر کے جو تفسیر آپ نے لکھی ہے، ایک اور ہی مقصود ہے آپ کو، وہ آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ ایک تیسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو عام طور پر جو تفاسیر ہوتے ہیں اس کی متعدد انواع ہیں۔ کچھ تفسیریں ایسی ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں التفسیر الموضوعی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ التفسیر الموضوعی۔ التفسیر الموضوعی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی التفسیر الموضوعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مفسر کیا کرتے ہیں، ایک آیت کریمہ لیتے ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اس موضوع سے متعلق دیگر جو قرآنی آیات ہیں ان کو سب اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کر دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ خود شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں جگہ جگہ اس کو ملحوظ رکھا ہے آپ نے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو سورۃ الاحزاب کی جو آیت کریمہ ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور سورۃ طٰہٰ کی آیت کریمہ ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ وہاں پر جو ہے اثبات عذاب قبر سے متعلق دیگر آیات وغیرہ، ولو تری اذ المجرمون ناکسوا، نہیں وہ جو آیت کریمہ نہیں، سورۃ الانعام کی آیت کریمہ۔ تو یہ اس موضوع سے متعلق جو آیات ہیں یا جو ہے جو ابھی میں نے کہا سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ ہیں، تو اس میں سورۃ المؤمن کا جو آغاز ہے، سورۃ غافر کا جو آغاز ہے، اس سب کو آپ نے جو اجزا کر دیا اور اس کے آپ نے تفسیر کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر الموضوعی۔ ایک ہوتی ہے ایک نوع تفسیر کی جسے کہتے ہیں التفسیر التحلیلی۔ التفسیر التحلیلی کا کیا مطلب ہے؟ یہ اگر آپ دیکھنا ہے تو آپ شیخ ابن عثیمین کی جو معاصر علماء ہیں قریب کے، ان میں جو ہے یہ تفسیر ابن عثیمین میں آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں، مطلب خصوصیت کے ساتھ، مطلب ایک غالب حصہ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ کو لینا اور ایک آیت کریمہ سے متعلق یا جو تفسیر المحرر جو آئی ہے آپ دیکھو، وہ تو بالکل بھی کھری اترتی ہے اس پر، جسے ہم کہتے ہیں التفسیر التحلیلی۔ التفسیر التحلیلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک آیت کریمہ کو لیں، سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی بتائیں، اس کی تراکیب بتائیں، اس میں جو ہے مطلب اس کا سبب نزول اور جو علوم القرآن کی جہت سے جو باتیں ہوتی ہیں، سبب نزول ہو یا اس کی فضیلت سے متعلق ہو یا جو ہے علم المناسبات جسے کہتے ہیں، سیاق سباق سے اس کا کیا معنی مفہوم بن رہا ہے، پھر اسی طرح سے جو ہے اس کی جو بلاغت کی جہت سے یا پھر اس کے علمی لطائف یا اس کی جو ہے تربیتی نقطہ نظر سے جو باتیں ہوتی ہیں، سب کو ایک الگ الگ عنوان سے جو ہے مطلب باتیں پیش کرنا، یہ ہوتی ہیں التفسیر التحلیلی۔ یہ بھی نہج ملے گا آپ کو شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی تفسیر میں، اس طرح کی بھی مثالیں مل جائیں گی آپ کو۔ اور یہ سب ہونے کے ساتھ ساتھ جسے ایک مقارنہ جو ہوتا ہے تفسیر میں کہ کسی موضوع سے متعلق، کسی آیت کریمہ کا معنی مفہوم سے متعلق ایک سے دو قول پیش کریں اور اس کے جو ہے مطلب طرفین کے دلائل پیش کریں، تجزیہ کریں، یہ بہت کم ہے تفسیر سعدی میں، لیکن ایک آدھ مثالیں آپ کو اس کی مل جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں حالانکہ آپ کو دیکھیں گے ایک آدھ مثالیں مل جانا الگ بات ہے، لیکن جو غالب ہے، جو مقصود ہے، الہدف الرئیسی جسے کہتے ہیں، بنیادی جو مقصود ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ کو، وہ یہ ہے کہ جو ہے کسی بھی آیت کریمہ کا معنی مفہوم خالق کا کلام مخلوق تک جو آسانی کے ساتھ پہنچا دیں، اس کا لب لباب کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، مطلوب کیا ہے، اللہ کو اس کے سامنے رکھ دیں، یہ آپ کو مقصود ہے۔ اسی جہت سے پڑھیں گے تو آپ مستفید ہوں گے۔ آپ عام تفاسیر کا ذہن میں رکھ کر کے پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ خلل ہی خلل ہے، ہر جگہ خلل واقع ہوا ہے، آپ کو تشنگی باقی رہ جائے گی، آپ سیراب نہیں ہو پائیں گے، آپ شکایت کریں گے اور آپ کی شکایت حق بجانب نہیں ہوگی، آپ اعتراض کریں گے اور آپ کا اعتراض درست نہیں ہوگا، کیونکہ مؤلف کو جو مقصود ہے اس سے آپ تغافل اور آپ غفلت برت کر کے جو ہے آپ پڑھ رہے ہیں، تو مؤلف کو جو مقصود ہے وہی پیش نظر آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جو تفسیر سعدی جو جب پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی بات نمایاں جو ہے وہ یہ کہ تفسیر سعدی کی جو زبان ہے بے حد عام زبان ہے، عام فہم ہے۔ ایک طالب علم جو عربی زبان سیکھا ہے، اور عربی زبان سیکھنے سے مراد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس نے فضیلت کی ہے، فضیلت کا طالب علم ہے، یا جو ہے مطلب جو فارغین جو ہیں جن کو ایک طرح کی مدارس میں جو ہے عربی زبان میں کتابیں پڑھ کر کی طرح سے آسانی ہو گئی ہے۔ آپ متعدد کتابیں دیکھیں گے جس میں زبان تھوڑی قوی ہوتی ہے، آپ التحریر و تنویر
جو ابن عاشور کی تفسیر اٹھا لیجئے، علامہ آلوسی کی تفسیر اٹھا لیجئے آپ، اور قاضی ابن عطیہ کی تفسیر اٹھا لیجئے، ابن حجر کی فتح الباری لے لیجئے، ان کی زبان دیکھیں کتنی قوی ہوتی ہے، کبھی کبھار وہ الفاظ کے حل کرنے میں، تراکیب کے حل کرنے میں وقت نکل جاتا ہے، لیکن یہ آپ دیکھو، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کتنی آسان زبان ہے اس میں۔ ہم سورۃ الفاتحہ کو لے لیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، آپ دیکھو الحمدللہ اس کا جو معنی آپ نے بتایا ہے، دیکھو الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی بتاتے ہوئے آپ نے کہا الحمدللہ، کہا هو الثناء علی اللہ، میں سمجھتا ہوں سب سمجھ لگے انشاءاللہ، کہا کہ الحمدللہ، کہا هو الثناء علی اللہ بصفات الکمال وبافعالہ الدائرہ بین الفضل والعدل فلہ الحمد الکامل بجمیع الوجوہ۔ اس کی ترجمے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مقصود کیا ہے؟ مقصود بتانا یہ ہے کہ زبان دیکھو کتنی آسان ہے، پھر ترجمہ کرنا ہی ہے تو پھر زبان کو آسان بتانے کا کیا مقصد ہے؟ تو جسے عربی زبان آتی ہے اس اعتبار سے تفسیر سعدی جو کہ زبان ہے، زبان بہت ہی عمدہ ہے، شستہ ہے، سلاست روانی ہے، الفاظ بھی کوئی مطلب ایسا غموض نہیں ہے کہ حل کرنے کے لیے آپ کو ایک موجم لینی پڑے، اتنی آسان زبان آپ نے اختیار کی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ آپ کی تلمیذ ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہم جانتے ہیں کہ عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت، بڑے عالم دین۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی جو مجموع فتاوی و رسائل ہیں، اس میں جلد نمبر جو ہے میں لایا ہوں، دیکھیے یہ جلد نمبر 26 ہے، یہ دیکھیے آپ، اس میں صفحہ نمبر 345 کے آس پاس میں پیچھے سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے متعدد کتابوں کے بارے میں، عقدی کتابیں، فقہی کتابیں، عربی زبان سیکھنے کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں بلاغت کی جہت سے وہ کتابیں، حدیث پر لکھی گئی کتابیں، رجال پر لکھی گئی کتابیں، فتاوی جات جو علماء کے ہیں وہ، اس میں تفاسیر بھی، کہ ہر کتاب سے متعلق آپ سے پوچھا گیا کہ جو یہ کتاب کیسی ہے، یہ کتاب کیسی ہے، تو تفسیر سعدی سے متعلق آپ نے کہا کہ کتاب، آپ نے جو الفاظ آپ نے استعمال کیے، کہا کہ کتاب جید وسہل ومأمون، یہ آپ نے کہا ہے۔ ایک تو اس کتاب کی سلسلے میں فرمایا کہ آپ نے جو ہے یہ کتاب نہایت عمدہ کتاب ہے، اپنے موضوع سے متعلق، اپنی بات کو بیان کرنے سے متعلق، اور جو زبان اس میں اختیار کی گئی ہے نہایت آسان اور سادہ زبان ہے، اور پھر جو ہے مأمون ہے، یہ عقدی اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ، اس کے صفات علیاء، اس کے افعال، اور پھر جو اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے غیبیات سے متعلق، معجزات سے متعلق، اور پھر جو ہے جنت جہنم سے متعلق، عذاب قبر اور قبر کی نعمتوں سے متعلق، حشر کے میدان کی تفصیلات سے متعلق، اور پھر اسی طرح سے جو ہے مطلب دیگر امور جس کا تعلق غیبیات سے وغیرہ وغیرہ، تو ان سب سے متعلق جو یہ تفسیر مأمون بھی ہے مختصر ہونے کے باوجود۔ تو آپ نے اس کتاب کو پڑھنے کی جو ہے نصیحت کی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، تو اس کتاب کی جو زبان ہے، زبان جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معنی مفہوم کو سمجھانے کے لیے مطلب حائل نہیں ہو رہی ہے، آر نہیں بن رہی ہے، بلکہ وہ زبان معاون بن رہی ہے اللہ رب العالمین کی بات کو سمجھانے کے لیے۔ یہ تو ایک بات رہی۔ جیسے کہ میں نے ابھی ایک اسی سے جڑی ہوئی بات کہی کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس کے افعال سے متعلق، اس میں آپ دیکھیں گے بڑی غیرت دکھائی آپ نے، بہت ہی مطلب یعنی اس سلسلے میں کوئی پہلو آپ نے مجھے مطلب ہلکا ہونے نہیں دیا آپ نے۔ آپ کسی بھی آیت کریمہ کا جو اختتام اسماء حسنہ سے ہوتا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر پہلو سے کام کیا، آیت کریمہ کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ آتے ہیں، آپ نے جو ہے مطلب اس کا ایسا ربط پیدا کیا، آپ نے مضبوطی اس کو جو ہے مطلب ثابت کیا، اس کو کہ کس طرح کا اس کا معنی مفہوم میں جو ہے مطلب ربط ہے وہ، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات میں جو لوگ تعویل کرتے ہیں اس پر رد کیا آپ نے گاہے بگاہے اشاعرہ پر رد کیا، خوارج پر رد کیا آپ نے، عقدی اعتبار سے۔ آپ دیکھو وہ جو آیت کریمہ ہے نا، کون سی سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے، بالکل آغاز میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فَاتَّقُوا النَّارَ، کیا آیت کریمہ؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ جو الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جو اللہ نے کہا، تم کافروں کے لیے جو جہنم جو ہے تیار کی گئی ہے، شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ خوارج پر رد ہوتا ہے ایسے کہ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کیوں؟ اس لیے کہ جہنم جو تیار کی گئی ہے وہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ یعنی مسلمان جو یعنی اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو خلود فی النار والی بات نہیں ہے ان کے لیے، وہ ایک نہ ایک دن اللہ کے توفیق، اس کے فضل و کرم سے وہ اللہ کے فضل سے آ جائیں گے جنت کو، اللہ کے فضل سے جنت کو آ جائیں گے، لیکن ہمیشہ جو رہیں گے وہ کفار رہیں گے، کفار ہی کے لیے اصلاً اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کر رکھی۔ آپ نے خوارج پر رد کیا، وہاں پر آپ نے
हल यंजुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमामी वल मलाइकतु व क़ुदियल अम्र। सूरह बकरा की आयत करीमा है, उसमें आपने जो है मतलब मुअतज़िला पर रद्द किया, आपने जो है मतलब दीगर अहले बिदात पर भी आपने रद्द किया, अशायरा पर आपने जगह जगह रद्द किया आपने। तो ये सिफ़ात के बाब में मुख्तसर होने के बावजूद भी इस बाब में कहीं खलल वाक़ नहीं हुआ है। ये बज़ात ख़ुद बहुत बड़ी बात है। इब्न तैमिया और इब्न क़य्यिम रहमहुमुल्लाह अजमाइन का जो तअस्सुर है उनकी किताबों से जो आपने ली है, ये जो आयत करीमा है कि फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। यही आयत करीमा है। इसका नंबर बड़ा कर सकते हैं इसको, 24 ना, 24 आयत नंबर है इसका। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। तो उइद्दत लिल काफ़िरीन ये जो आयत करीमा है और भी जगह पर है, यहाँ पर एक है, आले इमरान में एक आयत करीमा है, फ़त्तक़ुन्नार अल्लती उइद्दत लिल काफ़िरीन, वहाँ पर भी एक आयत करीमा है सूरह आले इमरान में, ये मुख्तसर से आयत करीमा है। तो उस आयत करीमा की तफसीर में आपने इन अहले बिदअत पर रद्द किया। तो अहलुस सुन्ना वल जमाअह का जो मौक़िफ़ है, यानी सिफ़ात के बाब में हो या ग़ैबियात के बाब में हो, उसे आपने खूब मलहूज़ रखा है। इसी तरह से आप देखेंगे कि इस तफसीर में जो मुमय्यिज़ात की अगर बात करें, ख़साइस की बात करें, जो मुस्तफ़ीद होना चाहिए वो, हालांकि आयत करीमा से अगर आप इस्तिंबात की अगर बात करें तो तफसीर जो क़ुरतुबी है वो ज़्यादा मुफीद है, वो ज़्यादा अहम है। तफसीर इब्न कसीर है वो ज़्यादा अहम है तफसीर सादी के मुकाबिल। अगर आप आयत करीमा से फ़िक़ही मसाइल के इस्तिंबात की अगर बात करें, उसके लिए कोई ख़ास पहचान नहीं है इस तफसीर की। इसके मुकाबले में तफसीर तबरी बेहतर है, तफसीर क़ुरतुबी तो और ज़्यादा बेहतर है, तफसीर इब्न कसीर भी है इस सिलसिले में। लेकिन इस तफसीर की जो ख़ास खुसूसियत है वो ये कि इसमें जो कुरान मजीद में जो किस्से बयान किए गए हैं, आप सूरह कहफ़ उठा लीजिए, आपने इतने फ़वाइद ज़िक्र किए हैं कि शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह की जो तफसीर है ना, तफसीर इब्न उसैमीन जो छपी है हमारे पास, सूरह कहफ़ की एक अलग से मुजल्लद छपी है सूरह कहफ़ की, वो भी है हमारे पास। तो सूरह कहफ़ की तफसीर में शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने जो मूसा और खज़िर अलैहिमुस्सलाम का जो किस्सा है उसको तफसील से बयान किया है, उसके कई फ़वाइद बयान किए और कहा कि हमारे उस्ताद ने क्या कहा, वक़द ज़करा शेख़ुना अश-शेख़ अब्दुर्रहमान इब्न नासिर अस-सादी फ़वाइद अज़ीमा जम्मा, ऐसे अल्फाज लिखे हैं और कहा ला तजिद गैरहा फ़ी किताबिन। सुब्हान अल्लाह, ये बात आपने लिखी कि शेख सादी ने इतने फ़वाइद बयान किए हैं कि इसके अलावा दीगर किताबों में आपको ये बातें नहीं मिलेंगी आपको। और हकीकत में इतना तूल दिया आपने, इतने फ़वाइद बयान किया आपने, इस एतबार से ये किताब जो है मुफीद है। वरना महज अगर मसाइल के इस्तेमाल, फ़िक़ही मसाइल के इस्तेमाल की बात करेंगे तो वो खुसूसी तौर पर इसकी कोई ख़ास खासियत नहीं है। इससे ज़्यादा और इससे बेहतर, इससे उम्दगी के साथ आपको तफसीर तबरी में मिल जाएंगे जैसे कि मैंने कहा, और तफसीर क़ुरतुबी में मिल जाएंगे, और अबू बकर इब्न अरबी की तफसीर में मिल जाएंगे, इब्न कसीर की तफसीर में मिल जाएंगे। तो फिर इसकी जो ख़ास खुसूसियत है वो है जो कुरान मजीद के जो किस्से हैं, जैसे सूरह साद ले लीजिए आप, सूरह साद में ले लीजिए, उसमें आपने जो दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा है, हल अताका नबअुल ख़स्म इज़ तसव्वरुल मिहराब, उस आयत करीमा की तफसीर में आपने बहुत सारे फ़वाइद बयान किए और बहुत अनोखे मसाइल बयान किए हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस किताब में इसराइली रिवायात से कुल्ली तौर पर आप जो है मतलब इज्तिनाब किए हैं। हालांकि कुछ इसराइली रिवायात जो है ज़िम्नन बाज़ अहले इल्म ने बयान किए हैं, इब्न कसीर वगैरह को हम देखते हैं कि रद्द भी करते हैं, लेकिन जो है जहाँ वो यानी उससे जो एक तरह की यानी एक मुफीद हो सकती है कुछ इसराइली रिवायात, उस हद तक आप बयान भी करते हैं, लेकिन आपने कुल्ली तौर पर इससे इज्तिनाब किया है, अपने दामन को बचाए रखा है। इमाम तबरी वगैरह तो बयान करते हैं, आप देखो जो आदम अलैहिस्सलाम को जिस दरख्त से मना किया गया, और फिर इसी तरह से जो हारूत मारूत का मामला है, और क्या क्या है वो यूनुस अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है कितने दिन मछली के पेट में थे, इस तरह के जो मुतादिद उमूर है जिसमें बाज़ मुफस्सिरीन बहुत ज़्यादा जो है मतलब खौफ से काम लेते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, इसराइली रिवायात पर पूरा एतबार और उस पर इस्तिंताज अलग होता है, उसी से नतीजे बयान करते हैं। तफसीर तबरी क़ुरतुबी में आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, सुभान अल्लाह। तो इससे सब जो है आपने अपने दामन को बचाए रखा है, बल्कि आपने एक तरह का ऐब के तौर पर इसको बयान किया है जो मुफस्सिरीन इतना तोल इस तरह की रिवायत को लाकर के करते हैं। एक बात इस सिलसिले में ये भी है कि आपने बलागत की जहद से भी खूब काम किया है। आप देखो कि बाज़ लोग ऐसा कहते हैं कि यानी बलागत की जहद से तफसीर करना या कुरान मजीद की मानी बताना, असल जो माना मफहूम है उसके लिए हाइल है, आड़ है, ऐसा नहीं। कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है,
اس کے اپنی اسالیب ہیں، اس کے اپنی تراکیب ہیں، اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس سے ایک الگ پیغام ملتا ہے، الگ معنی ملتا ہے، ایک جہت ملتی ہے اسے سمجھنے کے لیے۔ اور قرآن مجید کی یہ خصائص میں سے، خوبی میں سے ہے۔ قرآن مجید صرف عربی زبان میں نہیں ہے، عربی زبان سے کہیں زیادہ اوپر اس کے اپنی ایک زبان ہے، اس کے اپنے اسالیب ہیں۔ تو بلاغت کی جہت سے قرآن مجید کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے تفسیر ابن کثیر سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے کیا کہا پتہ ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ تفسیر تو بہت اچھی ہے، تفسیر معصور ہے، یعنی تفسیر بالمعصور ہے، وہ تفسیر بالمعصور ہے، اس کو جو ہے خوب مستفید ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے وغیرہ، لیکن کہا کہ اس میں جو ایک طرح کا خلل ہے، کہا کہ اس میں اعراب اور جو بلاغت کی جہت سے گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ یہ ابن عثیمین نے کہی رحمہ اللہ، اگر آپ فعلاً دیکھیں گے تو یہ چیز نظر آئے گی آپ کو، بہت کم گفتگو کرتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ۔ تو یہ فی نفسی ہی کوئی خوبی نہیں ہے اور فی نفسی ہی کوئی عیب نہیں ہے، یعنی کسی نے صرف پورے قرآن کو جو ہے مطلب بلاغت کی جہت سے تفسیر کی ہے وہ بھی خوبی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ زمخشری کی تفسیر کو اٹھا لیجئے، آپ نے بلاغت کا فائدہ اٹھا کر کے ہی اسی کے آڑ میں تو آپ نے بہت سارے عقدی مسائل پر آپ نے گفتگو کی، اس پر آپ نے قدغن لگایا، اس کو آپ نے غلط ٹھہرایا آپ نے، تو یہ بھی غلط ہے۔ لیکن جو اس سے کلی طور پر آپ بری ہو جائیں کہ آپ اس پر گفتگو ہی نہ کریں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ لیکن آپ اس تفسیر میں اگر دیکھیں گے تو آپ نے عربی زبان کی قواعد کو، عربی زبان کے اسالیب کو رکھ کر کے بھی آپ نے گفتگو کی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو بالکل کتاب کا آغاز اٹھا لیجئے، بالکل کتاب کا آغاز، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو کتاب کا آغاز ہوا ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ دیکھو آپ نے بسم اللہ کے بارے میں کیا لکھا، آپ نے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل آغاز، اس میں آپ نے لکھا کہ ای ابتدئ بکل اسم للہ تعالی، ای ابتدئ بکل اسم للہ تعالی لأن لفظ، جو اسم ہے نا، اسم جو لفظ ہے نا، کہا کہ مفرد مضاف، ایک تو یہ مفرد ہے اور مضاف ہے، مضاف ہونے کی وجہ سے فیعم جمیع الاسماء الحسنى، تو یہ چونکہ اپنے اندر جمع کا معنی لے کر کے آتا ہے، عام قاعدہ ہے، جیسے کہ ایک معروف آیت کریمہ اس کے لیے مثال دی جاتی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمت کلمہ مفرد ہے لیکن مضاف ہونے کی وجہ سے اپنے اندر جمع کا معنی لے کر کے آتا ہے۔ تو یہ آپ نے اس جانب بھی خوب گفتگو کی ہے، مطلب اتنی نہیں کہ جتنی ہم تفسیر التحریر والتنویر میں دیکھتے ہیں یا جو ہے وغیرہ، تو اتنا غلبہ تو نہیں ہے، لیکن یہ پہلو بھی ہے اور یہ پہلو ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ ایک بہت بڑی بات اس تفسیر میں جو آپ کو فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، جو مستفید ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو ہے مطلب یعنی قواعد فقہیہ کا استخراج۔ آپ دیکھو کہ موسیٰ اور خضر کے واقعے میں علیہم السلام آپ نے اس بات کو کہا کہ جو ہے مطلب اس میں یعنی جیسے اخف الضررین او المفسدتین جو قاعدہ ہے، اور الضرورات تبیح المحظورات، جو بچے کو قتل کیا آپ نے، الضرورات تبیح المحظورات، اس قاعدے کی روح سے آپ نے گفتگو کی، اور جو ہے اخف الضررین والی جو گفتگو کی جو قاعدہ ہے، جس میں وہ جو سوراخ کیا تھا نا کشتی میں آپ نے، تو اخف الضررین او المفسدتین، اس قاعدے کو رکھ کر کے آپ نے سمجھایا۔ تو یہ اس میں جو ہے آپ کو قواعد فقہیہ کی بھی تطبیق ہوتی رہے گی، کیونکہ شیخ سعدی رحمہ اللہ جو ہے نا فقہی اعتبار سے اللہ نے جو ملکہ آپ کو عطا کیا تھا، قواعد فقہیہ پر آپ کے رسائل ہیں، آپ کی جو ہے مطلب اس میں آپ نے کافی کام کیا ہے، اس پر کتابیں ہیں آپ کے ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ کی تفسیر پڑھنے کی یہ سب فوائد ہیں اور یوں مستفید ہو سکتے ہیں۔ جو طالب علم اصولیات سے، چاہے وہ عربی زبان ہو، چاہے وہ قواعد فقہیہ ہو، چاہے وہ عام قرآن کی اصطلاحات ہو، چاہے وہ یعنی یہ جو اس طرح کے جو اصول ہیں، ان سے اگر نابلد ہوگا تو یقیناً جو ہے وہ اس تفسیر سے مستفید نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے کہ میں عام طور پر میں نے کچھ لوگوں سے کچھ لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ تفسیر سعدی جو ہے مبتدئین کے لیے ہے، بالکل ابتدائی جہت سے جو طلبہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے ہے۔ یہ میری اپنی ذاتی رائے میں مجھے اس سے اختلاف ہے کہ بات ایسی نہیں ہے، یہ مبتدئین کے لیے نہیں ہے، یہ جو ہے ایک معیاری کتاب ہے۔ یہ کئی علوم اگر آپ پڑھیں گے، عربی زبان آپ کو سیکھنا ہوگا، اور جو ہے اسی طرح سے جو ہے بلاغت کی جہت سے بھی آپ کو معلومات ہوں، قواعد فقہیہ کا بھی آپ کو علم ہو۔ میں دباؤ نہیں ڈال رہا ہوں کہ جب تک یہ نہیں پڑھیں گے آپ نہیں سے، یہ سب سیکھیں، یہ سب معلومات حاصل کرتے رہیں، پھر جا کر کے جتنا آپ پڑھیں گے اتنے آپ مستفید ہوں گے، ورنہ ان سب ہی علوم سے آپ واقف نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے آپ ایک مطالعہ کر لیں گے، ورق گردانی کر لیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، لیکن آپ مستفید نہیں ہو پائیں گے۔ یہ ہمارا اپنا ایک تجربہ، ہماری اپنی ذاتی رائے ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ یہ محض مبتدئین کے لیے ہے۔ ہاں، جیسے الفقہ وہ جو ہے نا تفسیر میسر،
وہ کہہ سکتے ہیں کہ مبتدئین کے لیے ایک حد تک، لیکن اس تفسیر کے بارے میں کہیں کہ یہ جو ہے مبتدئین کے لیے ہے، نہیں، اس میں اتنے قواعد ہیں، اتنے جو ہے مطلب اصولی مباحث ہیں کہ جو ہے مبتدئین کے لیے نہیں ہے یہ جو ہے مطلب ایک طرح کی جو ہے نہ یہ مکمل طور پر تفسیر بالمأثور ہے، نہ یہ مکمل طور پر جو ہے تفسیر بالرائے ہے۔ ہاں، تفسیر بالرائے کا حصہ غالب ہے، محمود ہے، الرائے المحمود ہے، غالب ہے یہ حصہ، لیکن اس میں تفسیر بالمأثور کی جہت سے بھی کافی تفسیر ہوئی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں میرے دل میں جو اس سلسلے میں تھی۔ آخر میں ایک بات اس تفسیر کو لے کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم کے بہت سارے انتقادات بھی ہیں، جیسے کچھ اصحاب علم کہتے ہیں کہ اس میں اشعار نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ آپ تفسیر طبری اٹھا لیجئے، آپ کتنے ایسے الفاظ ہیں قرآن مجید میں، اس کا ایک معنی بتایا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تلمیذ نافع الازرق جگہ جگہ پوچھتے ہیں کہ اہل عربی سے واقف ہیں کیا، اہل عربی سے واقف ہیں کیا، اور وہ عربی ایک شعر کے ذریعے سے اس کا جواب دیا کرتے کہ ہاں عرب واقف ہیں۔ تو وہ اس سے جو ہے بالکل بھی جو انہوں نے عربی زبان کی جہت سے گفتگو کرنے کے لیے کسی کہیں کوئی شعر انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے۔ اس باب میں بھی آپ پر انتقاد ہوا ہے، اور لیکن یہ جو کچھ انتقادات ایسے ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مؤلف کو جو مقصود ہے اس کے پیش نظر آپ کا یہ انتقاد درست نہیں ہے، لیکن کچھ انتقادات ہیں جسے میں نے ابھی کہا کہ یہ ایک انتقاد ہے۔ اسی طرح سے احادیث جو اس تفسیر میں ہونی چاہیے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے، بالکل قلیل مقدار میں احادیث، بہت ہی کم، اور اکثر احادیث حالانکہ جو آپ نے ذکر کی ہیں صحیح ہیں، لیکن اتنی جو مقدار میں احادیث ہونی چاہیے تھی اس مقدار میں اس میں احادیث کی قلت ہے۔ حالانکہ آپ جگہ جگہ کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کچھ آیات کی تفسیر جیسے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ہے، اس کی تفسیر میں آپ نے کہا کہ اس باب میں خذوا عنی مناسککم، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، کہا کہ الاحادیث کثیرہ، ایسے آپ نے لکھا ہے، لیکن جو ابن کثیر کو دیکھو آپ کتنی احادیث ذکر کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے اس طرح کے احادیث کی کثرت نہیں لائے ہیں۔ کچھ احادیث اس میں سے ضعیف بھی ہیں، بیشتر احادیث تو صحیح ہی ہیں اس میں، لیکن احادیث وہ کثرت نہیں ہے۔ ایک طرح سے انتقاد اس پر یہ بھی ہوا کہ آپ اکثر باتیں جو ہے مطلب آپ احالہ نہیں کرتے کہ بات کس کی ہے، کہاں سے لی گئی ہے، اس طرح کی باتیں آپ نے کہاں سے اخذ کی ہیں۔ یہ اس لیے کہ مقصود آپ کو وہ نہیں ہے، مقصود آپ کو قاری تک کلام اللہ کو پہنچانا ہے، اس کے معنی مفہوم کو پہنچانا ہے۔ تو مقصود چونکہ آپ کا یہ تھا تو آپ نے اس جانب تعرض کیا ہے، اتنی سی بات ہے۔ آپ تو یہ ایک کچھ پہلو تھے جس پر آپ پر انتقاد ہوا ہے، اور ایک انتقاد آپ پر جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے یعنی آپ جو قصے جو بیان کیے ہیں آپ نے اس کو بالکل لپیٹ دیا ہے، آپ نے سمیٹ دیا ہے، آپ نے اسے مختصر کر کے بیان کر دیا ہے آپ نے۔ تو یہ سب چیزیں اسی جانب آتی ہیں کہ بھئی مؤلف کو مقصود کیا ہے، جو مؤلف کو مقصود ہے وہ۔ البتہ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کچھ احادیث ہیں سندن ضعیف ہیں، جیسے آپ نے استدلال میں ذکر کیا ہے، ایسی تو بہت ساری تفاسیر مل جائیں گی، لیکن مثلا جیسے سورہ کہف میں جو ہے موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ ہے، خضر علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ یہ تو ایسی باتیں ہیں جسے بیان کرنے کی ضرورت ہے، عوام میں بھی جو تفسیر سعدی پڑھتے ہیں انہیں متنبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ موقف درست نہیں ہے۔ ایسی کچھ باتیں ہیں جو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ البتہ کہیں جو ہے ضمیر کا مرجع کہاں ہے، عام مؤلفین نے کہاں مراد لیا ہے، آپ نے کیا مراد لیا، یہ فنی باتیں ہیں، یہ جب جس آیت کی تفسیر ہوگی وہاں تو بتائے جائیں گے، تو تھوڑی نہ ایسے سوشل میڈیا پر اس کو عام کیا جائے گا۔ تو لیکن یہ تفسیر اس باب میں مفید ہے، اس جانب ہی توجہ دے کر کے اس کو پڑھنی چاہیے۔ اس کو عمومی ذہن رکھ کر کے پڑھیں گے عام تفسیروں کی طرح تو آپ کی طرح کا خلل نظر آئے گا۔ جیسے کوئی تفسیر طبری دیکھتا ہو، فلاں تفسیر دیکھتا ہو، اس جہت سے جائے نہیں۔ ایک آیت کریمہ ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، مقصود کیا ہے، اللہ رب العالمین کا کلام بندے کے لیے کیا ہے، اس میں کیا مجھ سے کہی جانے والی بات ہے، اس کے لیے یہ تفسیر شاید ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس باب میں یعنی بے حد اہم تفسیر ہے، بہت اہم تفسیر ہے۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ سب سے جو ہے افضل تفسیر یہی ہے، یہ تو کہ دعویٰ ہے، ادعا ہے، یہ تو میں کبھی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ضرور کہوں گا کہ اس جانب یہ بے حد مفید تفسیر ہے، بہت ہی اہم تفسیر ہے اس باب میں کہ خالق کو مخلوق سے جوڑنے کے لیے جو اصل مقصود ہے فنی ساری چیزوں سے اٹھ کر کے۔ حالانکہ اس میں جو قرات دیکھیں گے ایک آیت کریمہ کی، اگر اب ایک لفظ دیکھیں گے قرات کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے اور اس سے جو توجیحات ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اسے تعرض کیا ہے۔ سبب نزول بہت کم بتاتے ہیں آپ، لیکن بہت لطیف پیرائے میں بتا کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ سب ظاہر میں ایک عیوب لگ رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو مؤلف کو جو مقصود ہے اس کے پیش نظر یہ سب باتیں آپ نے عمدن آپ نے اس کو حذف کی ہیں، اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو بات اللہ کی ہے وہ بندے تک براہ راست پہنچ جائے۔ اس بقیہ جو ساری فنی باتیں ہیں وہ دیگر تفاسیر سے آپ لیں، یہ شاید مؤلف کو مقصود، شاید نہیں بلکہ مؤلف نے اس کو واضح کیا ہے۔
میں جو ہو سکتا تھا میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں. یہ سب علمی موضوعات ہیں, علمی باتیں ہیں, ایک نشست میں ہو ہی نہیں سکتی ہیں, سب باتیں مستحضر نہیں رہتی ہیں, یہ جو ہے گاہے بگاہے حسب ضرورت ہی باتیں سامنے آتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم کے لیے انشاءاللہ ایک رخ ملے گا, اس لیے کہ ایک تو یہ کتاب ایک بڑے عالم دین کی ہے, بھلے ہی کم عمری میں لکھی ہوئی ہے لیکن ایک بڑے عالم دین کی ہے. شیخ ابن باز, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ آپ کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے. شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی ہم دیکھیں کہ بہت قلیل الکلام, بہت کم کلام کرتے تھے, لیکن جب بھی بات کرتے, جب بھی گفتگو کرتے, علمی بات کرتے, لیکن متعصب نہیں تھے. حالانکہ آپ کو علماء حنابلہ میں شمار کرتے ہیں, لیکن وہ متعصب حنبلیت جسے ہوتی ہے کہ حنفیت کی طرح, یا کوئی ایک دلیل کے بجائے مطلب شخصیات پر جو مسلک پر جو تعصب ہوتا ہے وہ معاملہ آپ کا نہیں تھا. یہی بات ہے کہ شیخ ابن عثیمین وغیرہ جو ہے اتنے عظیم عالم دین ہیں, وہ مسلکی طور پر حنبلی نہیں, وہ خالص سلفی ہیں. تو شیخ سعدی رحمہ اللہ بھی آپ دلیل پر آپ کا تمسک تھا, کسی نظریے کے تحت, کسی شخصیت کے تحت آپ جڑے ہوئے نہیں تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے, جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا. اور جو جناب منظور احمد صاحب جو بدغام ہے, علاقے کا نام یا بدغام ہے نہیں معلوم, سری نگر کا علاقہ, اللہ جزائے خیر دے. میں سمجھتا ہوں 1-8 سال سے جو ہے وہ برابر مصر تھے کہ درس ہو. آج اللہ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے درس ہوا ہے. معہد الدراسات الاسلامیہ کے جو اخوان ہیں جو وہاں پر زیر تعلیم ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی زندگی میں برکت دے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے قریب کرے. شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں, تاکہ آپ کی کتاب سے متعلق جو بات ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ اگر بات کریں فرض نمازوں کی, آپ فرض نمازیں پڑھا کرتے تھے, یا سونے کی بات ہو تو آپ تھکے ہوتے تو سو جایا کرتے تھے, یا بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لیا کرتے تھے. بقیہ پورا وقت آپ نے جو ہے صرف اور صرف شرعی علم کے لیے لگائے ہیں, تبھی جا کر کے علم راسخ ہوتا ہے. لیکن ہم عام طور پر جو ہے جو دیکھتے ہیں طلبہ میں کہ جو ہے یعنی بہت کم وقت پڑھنے میں لگاتے ہیں, باتوں میں, عام مجلسوں میں, یا چلنے پھرنے میں, یا عام بیٹھکوں میں, یا عام باتوں میں, یا جو ہے مطلب اس طرح کی چیزوں میں غفلت کر لیتے ہیں, اور دن میں 2-3 گھنٹے پڑھتے ہیں, جس کی وجہ سے کوئی علم کا راسخ نہیں ہوتا ہے. لیکن جو ہے مطلب جیسے میں نے کہا کہ نمازوں کا وقت نکال لیجئے, سونے کا وقت نکال لیجئے, کھانے کا وقت نکال لیجئے, بقیہ کل کا کل وقت ہمہ وقت اگر ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو اللہ کی توفیق سے ہم جو اس میدان میں ہیں تو مکمل طور پر اس میدان میں لگنا چاہیے, دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے, وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, تب جا کر کے اس طرح کے علماء بنتے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.